ویلکم بیک ٹو ان دا لائن آف فائر۔ اس وقت ہم موجود ہیں لیاری کی عوام کے رہنما جو کہ پہلے پیپلز پارٹی میں بھی شمولیت تھی لیکن اب الگ ہو چکے ہیں، سردار عزیر جان بلوچ صاحب سے، اور ان سے ہم بات کریں گے اس شو میں جو آج تک واقعات ابھی ہوئے ہیں، کیونکہ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی آپریشن جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، پولیس فورس یہاں سے واپس جا رہی ہے، اور جس طریقے سے انوالومنٹ اب جو ہے وہ مختلف سیاستدانوں کی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے لیڈران کی ہو رہی ہے، تو کیا فیصلہ واپس لیا جائے گا اور کیا ہوگا؟ عزیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج 8واں روز ہے، لیاری کے عوام نے جو اب تک سفر کیا ہے، ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے، عوام کے پاس بھی ہم گئے ہیں۔ یہ بتائیے جو معاملات چل رہے ہیں کیا بیسک وجہ ہے؟ سیاسی وجہ ہی ہے جو اس وقت لیاری جو ہے وہ نشانہ بن رہا ہے؟ بالکل سیاسی وجہ ہے، کیونکہ اس پہ ہمارے ایم پی ایم این او کا مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے سن 1988 سے لے کے آج تک جن سیٹوں میں ایم پی ایم این او کے سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو نہ روزگار دی، نہ لوگوں کے ترقیاتی مسائل حل کیے، نہ جو ہے ہمارے اسکول صحیح کیے، نہ ہمارے ہاسپٹل۔ اب لیاری والوں نے جو ہے ایک آپس میں یکجہت ہو کے تمام قوم برادریوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم جائیں گے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ ہمارا یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب ذوالفقار مرزا تھا تو سب صحیح تھا، سب چیز، تو اس کے بعد جو ہے ذوالفقار مرزا کو ہٹایا گیا۔ ہم جب گئے ایک مظاہرہ کیا اور مظاہرے پہ ہمارے فائرنگ شیلنگ کی، اس کے نتیجے میں جب ہمارے کافی لوگ بھی زخمی ہو گئے، جب ہم کو بلاول ہاؤس بلایا گیا، ہم وہاں پر گئے، وہاں اویس مظفر ٹپی سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے زرداری صاحب نے حکم دیا ان کے مسئلے حل کرو، مگر انہوں نے صرف منہ زبانی کہا اور باقی کچھ نہیں کیا۔ ہم نے تو اپیل کی ہے زرداری صاحب سے ہمارا جو ہے نمائندے لیاری سے سلیکٹ ہو تاکہ وہ ہمارے دکھ درد سمجھ سکے، ہمارے لوگوں کو روزگار دے، ہمارے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اس میں۔ مجھے بات بتائیے، مرزا صاحب کی آپ نے بات کی، مرزا صاحب جب تک تھے تمام تر چیزیں ٹھیک چل رہی تھی، پارٹی کا وہ حسابی بھی ہیں، وزارت پہ نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ایک بیان بھی جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ کارکن ہیں پارٹی کے، سینئر بھی رہ چکے ہیں، عہدے پر بھی رہ چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ رہے تھے، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو ہے ایک آواز پہنچانے والا تھا، وہ آ گیا۔ پیپلز پارٹی میں شروع سے ہی لابنگ سسٹم ہے، تو یہاں پر پیپلز پارٹی میں گروپ بندی ہے، اور ایسے گروپ بندی سے معاملات نہیں ہوئے۔ جب محترمہ تھی اس ٹائم پہ سب صحیح چل رہا تھا، محترمہ کے بعد جو ہے اس کی شہادت کے بعد جو ہے اس طریقے سے معاملہ سارا کچڑی بن گیا ہے، ایک دوسرے کا عزت کرنا چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کے فیملیوں تک غلط بیانیاں شروع کی ہے، تو اس طریقے سے تو سیاست نہیں ہوتا ہے۔ اب مجھے ایک ہم بات نے بتائیے، جب سیاسی بیس میں بولنا شروع کیا، ہمیں روزگار مسئلے کے لیے ہمارے اوپر لاشیں دے رہے ہیں، ہمیں میت نوکریوں کی بدلے میں میتیں بس دیے کہ یہ دن دیکھنا پڑے ہم اپنی لاشیں اٹھائیں، ہمیں روزگار دیتا تو اچھا تھا۔ یہ 80 لاکھ روپے کا ہم لوگ میت بسیں میں دیے، وہ ہمارے کس کام کے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے عزیر صاحب، اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بالکل علیحدگی ہو گئی ہے، لیکن ابھی جو انوالومنٹ آ رہی ہے، آپریشن واپس کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا سوچا جا سکتا ہے جب الیکشن لڑنے کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی نمائندگی دے دیتی ہے تو کیا دوبارہ پیپلز پارٹی میں شمولیت ہوگی؟ نہیں، ہم نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم نے چھوڑ دیا، پیپلز پارٹی چھوڑ دیا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم عنقریب کوئی تنظیم میں انشاءاللہ ہمارے جو بزرگ ہیں انشاءاللہ آج وہ فیصلہ کریں گے، رات کو ہم بیٹھیں گے تمام لیاری کے، اور انشاءاللہ اس میں ہم فیصلہ کریں گے کس تنظیم میں شمولیت کرنا ہے۔ تمام تنظیمیں جو ہیں پاکستان کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ ہم عنقریب انشاءاللہ اب 4-5 دنوں میں انشاءاللہ کسی تنظیم میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہیں، تو پھر پولیس کا جو ہے یہ سارے کا سارا حساب کتاب کیا گیا جو پچھلے 7-8 دنوں سے یہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، اب جسے کہتے ہیں کہ جی ختم بھی کر دیا جائے گا، حاصل کچھ ہوا نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، جو ہماری لوگوں سے بات چیت ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، لیاری کے لوگ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ لیاری کے لوگ محب وطن ہیں، لیاری کے لوگ پرامن لوگ ہیں، لیاری کے لوگ محنت کش لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، اور آپس میں محبت اور یکجہتی رکھتے ہیں ایک دوسرے میں۔ یہ بلا وجہ اس طریقے سے گما پرانی والے یہ باتیں کرتے ہیں لیاری کو بدنام کرنے کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف بیٹھے ہوئے اپنے سیٹوں میں کوئی بیان دے دیا، کیونکہ یہاں پر میڈیا نہیں آتا ہے، نہ پریس والے کوئی اخبار میں بیان لگاتے ہیں، بڑا مشکل سے جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا برا وقت آتا ہے، اس دوران جو ہے میڈیا آ کے معاملہ دیکھ لیتا ہے۔ ہم نے دنیا کی اچھائیاں کی ہیں، آج اللہ پاک نے اس کا اجر ہمیں دے دیا کہ اس میں پورے پاکستان کے لوگوں نے ہمارے لیے آواز اٹھایا۔ یہ ہم لیاری والوں کا اچھائی تھا جو ہمارے لیے پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے، ہمارے لیے بیان لگائے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو میڈیا آئے، دکھائیں وہ چیزیں بھی، اچھائیاں بھی دکھائیں۔
ایسے حالاتوں میں سب آ کے دکھا لیتے ہیں، اچھائیاں بھی دکھائیں کہ لیاری والے کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے محب وطن ہیں، اور کس طریقے سے تمام قوم برادریاں اور مذہب آپس میں یکجہتی اور گلدستہ رہتے ہیں۔ ایک بات طے ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرنی، 4-5 روز میں پھر آپ اعلان کر دیں گے کہ جی کس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل، ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے، ہمارا بزرگ جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے 40 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ہمارا تمام بزرگ بیٹھ کے انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ جس پارٹی میں بولیں گے انشاءاللہ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ لبیک ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا تمام لیاری اور ہمارے ساتھ شہر کے لوگوں نے جنہوں نے ہمارے ساتھ احتجاج کیا، اگر وہ ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں ہم ان کو بھی موسٹ ویل کریں گے۔ ہم ان کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا، میں ایک بلوچ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں ہزاروں کام میں بھی آؤں، انہوں نے جو ہمارے لیے یہ کیا یہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے لیے اپنا جانی اور مالی بھی قربان کروں گا۔ کسی بھی وقت میری ضرورت پڑے انشاءاللہ میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔